اس کے عمل کو سجا دیتی ہیں، سنوار دیتی ہیں اور خوبصورت کر دیتی ہیں۔ توحید کی صلابت ہو، پیغمبر اسلام کی اطاعت ہو اور ہر عمل میں اخلاص کی شمولیت ہو، یہ حسن اسلام ہے۔ فرمایا کہ اس طرح تم اپنے اسلام کو سنوار لو، اس کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ جو نیکی تم کرو گے، جو بھی نیکی کرو گے، خواہ وہ چھوٹی ہو خواہ وہ بڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ ایک حج کرو گے 700 حج، ایک نماز پڑھو گے 700 نمازیں، ایک صدقہ دو گے 700 صدقہ، بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ کتنا انعام ہے، کتنی رحمت ہے میرے بندو، میرے بھائیوں۔ جو بندہ ان تمام رحمتوں کو سن کر اگر اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا، پھر وہی دین، وہی ٹھکوسلے، وہی برادری، بزرگوں کی باتیں، مشائخ کی باتیں، تو ایسا انسان تو اللہ تعالیٰ کے عظیم غضب کا نشانہ بنے گا، جس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا ابھی کہ کیسا غضب ہے۔ ابھی تو رحمت کی بات چل رہی ہے کہ بندے کا اسلام سج جائے، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت سے اس کا اسلام سمر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کو، خواہ وہ چھوٹی ہو خواہ وہ بڑی ہو، بڑھا کر 700 کر دے گا۔ ابھی آپ نے سنا کہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن گئی۔ جب یہ 700 ہوں گی تو 700 احد پہاڑ ایک بندے کے میزان اعمال میں ہوگا۔ کتنا وزن ہوگا غور کیجئے۔ صرف ایک کھجور کی بات کر رہا ہوں کہ وہ 700 بن گئی اور ہر کھجور احد پہاڑ بن گئی۔ کتنی نیکیاں ہیں، کتنا انعام ہے، کیسا یہ دین رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ گناہوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ اسلام اگر سج جائے اور بندے سے گناہ ہو جائے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ کل سیئۃ یعملها لا تکتب الا بمثلها، اگر گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس گناہ کو ایک ہی لکھو، صرف ایک، 2 نہیں 3 نہیں۔ نیکیاں کرے تو 700 لکھو، گناہ کرے تو ایک ہی لکھو، لیکن نہیں، ابھی نہ لکھو، تھوڑا سا انتظار کرو۔ الا یتجاوز اللہ عنہا، اللہ اگر اس گناہ کو معاف کر دے تو لکھو ہی نہ، انتظار کرو۔ اللہ اگر معاف کر دے لکھو ہی نہ۔ کیسا یہ دین رحمت ہے، کتنی بہاریں۔ لیکن اس تمام کی اساس کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ جو ذات رحمت جس کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، اس کی اطاعت، اس کی اطاعت کرو گے تو یہ ساری رحمتیں اس کے مستحق بن جاؤ گے۔ پھر رحمت کا یہ جو طریق ہے یہ کس طرح پھیلا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان میں کتنی سہولت ہے، یعنی یہ سب کچھ رحمت ہے، یہ سب کچھ رحمت ہے۔ پھر صرف دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، دن رات میں صرف 5 نمازیں، اور رحمت کا معاملہ یہ ہے ان 5 کو باجماعت پڑھو گے 27 گنا بڑھ جائیں گے۔ رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے 50 فرض کی تھی، پھر کم کر کے 5 کر دی، ان 5 کو ادا کرو گے تو ثواب 50 ہی کا ملے گا۔ پہلے 50 فرض ہوئی تھی، ان 50 کا ایک ثواب تھا، نمازیں کم کر دی، ثواب وہی رکھا ہے، یہ 5 ادا کرو گے ثواب 50 ہی کا ملے گا۔ یہ دین رحمت نہیں ہے، رحمت کا معاملہ نہیں۔ صرف وضو کر کے کھڑے ہو جاؤ، بیمار ہو تو وضو بھی نہ کرو، تیمم کر لو، پانی اگر نہ ہو کوئی فکر نہیں، تیمم کر لو۔ یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لو۔ یا اللہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ کے پڑھ لو۔ ان اعضاء کو ہلا نہیں سکتا، آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو۔ میں مسافر ہوں، قبلے کی سمت کا تعین نہیں، جس طرف منہ ہے پڑھ لو۔ کوشش کرو قبلے کی سمت معلوم ہو جائے، اجتہاد کرو، اگر معلوم نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں۔ کیسا دین رحمت ہے۔
اور پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ دین پر چلنے والے میں کسے پسند کرتا ہوں؟ مسافر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مسافر وہ جو گھر سے نکلتا دوڑنا شروع کرتا ہے کہ جلد از جلد منزل تک پہنچ جاؤ. دوڑ رہا ہے، صبح شام دوڑتا جا رہا ہے، سورج کی گرمی کی پرواہ نہیں کرتا، دھوپ کی پرواہ نہیں کرتا. فرمایا کہ نہیں، استعینوا بالغدوۃ والروحہ وشیء من الدلجہ. مجھے وہ مسافر پسند ہے جو گھر سے نکلتا ہے، کچھ وقت صبح کی ٹھنڈک میں سفر کرتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، قیلولہ کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، پھر شام کو ٹھنڈک ہوتی ہے، پھر چل پڑتا ہے، پھر آرام کرتا ہے. وشیء من الدلجہ، اور کچھ وقت رات کی تاریکی میں چلتا ہے، اور اس طرح اپنا سفر آہستہ آہستہ سہولت کے ساتھ طے کر لیتا ہے. فرمایا کہ مجھے یہ مسافر پسند ہے. یعنی دین کس طرح کی سہولتیں چاہتا ہے اور کس طرح بندوں میں رحمت تقسیم کر رہا ہے. خاتون ایک صنف کمزور ہے، صنف نازک ہے، بہت شدت برداشت نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت. ایک عورت اگر 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لے، ان نمازوں کا واقعی حق ادا کرے، اور پھر رمضان کے روزے رکھ لے پوری پابندی کے ساتھ، کہ روزے اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر رہ جائیں تو بعد میں قضا دے. یہ 2 کام ہو گئے، 5 وقتہ نماز، رمضان کے روزے. واطاعت بعلها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، شوہر کی فرما برداری کر لے. وحفظت فرجها، اور چوتھی بات یہ کہ اپنی عزت کی حفاظت کر لے. ان 4 امور کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے اور انجام دے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول کر حکم دے گا کہ جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. یہ دین رحمت، کوئی سختی، کوئی شدت نہیں. ایک عورت عائشہ صدیقہ کے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک بچہ تھا، اس کے ساتھ 2 بچے تھے. اور اس عورت نے کہا کہ 3 دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا. آپ نے گھر میں دیکھا صرف 3 کھجوریں تھی، وہ پیش کر دی. اس عورت نے ایک بچے کو دی، دوسرے بچے کو دی. وہ بھوکے فوراً کھا گئے. وہ عورت اپنے حصے کی کھجور منہ میں ڈالنے لگی تو اس کی جو اس کی ممتا تھی، جو اس کی شفقت تھی، وہ اس پر غالب آ گئی. اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ اپنے بچوں کو کھلا دیے، خود بھوکی رہ گئی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس منظر کو دیکھتی ہیں. نبی علیہ السلام آئے، انہیں بیان کیا کہ یہ عورت اور یہ اس کی رحم دلی، یہ اس کی محبت اور شفقت اپنے بچوں کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ یہ عورتیں حاملات مرضعات لولا ما تأتین الى ازواجہن لتدخل مصلیاتہن الجنہ. یہ عورتیں پہلے حمل کی تکلیفیں برداشت کرنے والی اور پھر بچے کو دودھ پلانے کی تکلیفیں برداشت کرنے والی. فرمایا کہ اگر یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، لولا ما تأتین الى ازواجہن، صرف یہ بات پلے سے باندھ لیں کہ اپنے شوہروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ناشکری نہ کریں، نشوز نہ کریں. لتدخل مصلیاتہن الجنہ، تو جو نمازی عورتیں ہیں ان کا ٹھکانہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں. کتنا یہ دین سہل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رحمت للعالمین ہے. اللہ اکبر، یہ دین رحمت ہے. لیکن میرے بھائی اگر اس رحمت کا حق ادا نہیں کرتے